نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی: لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ وقال تعالی: والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: احب البلاد الی اللہ مساجدها۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، قرآن حکیم انسانی سماج کی تشکیل کے لیے صحیح اور درست، کامل اور مکمل پروگرام واضح کرتا ہے۔ انسانیت اللہ کو محبوب ہے اور انسانی زندگی بغیر اجتماع اور سماج کے اس کرۂ ارض پر ممکن نہیں۔ انسان جب بھی اس دنیا میں رہتا ہے تو اجتماعی صورت میں رہتا ہے، اکیلا نہیں۔ اسے دوسرے انسانوں سے انس ہے، محبت ہے، تعلق ہے، اسی لیے اس کا نام انسان رکھا گیا ہے۔ تو انسانیت کا وجود اجتماعیت کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور اجتماعیت کون سی اچھی ہے اور کون سی غلط، اس کا شعور پیدا کرنا، اس حوالے سے بنیادی انسانیت کے اصول بتلانا، اس کا نظام متعین کرنا، یہ دین اسلام کا سب سے بڑا مقصد اور ہدف ہے۔ انبیاء علیہم السلام اسی مقصد کے لیے دنیا میں آتے ہیں کہ انسانیت کے داخلی نظام میں ان کی اجتماعیتوں کو درست خطوط پر تشکیل دینے کے لیے جد و جہد اور کوشش کریں، اور انسانی یہ اجتماعیت اپنے خالق و مالک اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کر کے اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرے۔ اللہ سے تبارک و تعالیٰ کا تعلق اجتماع کا مطلوب ہے، انسانی سوسائٹی کا مطلوب ہے۔ اسی لیے اس بستی کو الٹ دینے کا حکم دیا گیا جس کی اجتماعیت خراب تھی اور ایک آدمی اکیلا نیک تھا۔ ذاتی طور پر اس کی نیکی نے اس بستی کی اجتماعیت کو درست کرنے کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ اس کے نتیجے میں اللہ نے حکم دیا کہ اس نیک آدمی سمیت پوری کی پوری بستی کو الٹ دیا جائے۔ اجتماعیت اصل ہے۔ اجتماع ہی کی صورت میں ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اجتماع ہی کی صورت میں جمعہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اجتماع ہی کی صورت میں عیدین پڑھنے، حج کرنے، روزہ رکھنے، زکوٰۃ کا نظام قائم کرنے، عبادات کا نظام اسی اجتماعیت کو قائم کرنے کے لیے۔ کتاب مقدس قرآن حکیم کا بنیادی موضوع انسانی اجتماع ہی رہا ہے۔ آج کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم وہ کتاب جو انسانی اجتماعیت کو درست خطوط پر قائم کرنے کے لیے نازل ہوئی تھی، آج ہم نے اسے انفرادی نقطہ نظر سے پڑھنے پڑھانے اور اس پر عمل کرانے کا ایک رسمی طریقہ کار اختیار کر لیا ہے، اور اس اجتماعی سوچ سے، شعور سے محروم ہو گئے جو یہ کتاب مقدس قرآن حکیم اپنے ماننے والوں کے دل و دماغ میں منتقل کرتا ہے۔ گزشتہ 2-3 جمعوں سے ہم نے قرآن حکیم کی اجتماعیت کے حوالے سے وہ تمام مقامات اور دائرے ان پر گفتگو کی تھی کہ جو انسانی اجتماعیت کے لیے ناگزیر ہے، وہ المدینہ کی صورت میں ہو یا قریہ کی صورت میں ہو
یا مصر کے حوالے سے ہوں، قرآن حکیم جا بجا ایسے مقامات کا تذکرہ کرتا ہے جس کی اساس پر انسانی اجتماعیت تشکیل پذیر ہوتی ہے۔ قرآن حکیم نے ان الفاظ میں ایک اور اصطلاح استعمال کی ہے جسے البلد کہا جاتا ہے۔ یہ آیات مبارکہ اور احادیث جو تلاوت کی گئی ہیں ان میں البلد پر گفتگو کی گئی ہے، شہر۔ البلد عربی زبان میں اس ایک محدود دائرے میں موجود اس مقام، خواہ وہ شہر کی ہو، ریاست کی صورت ہو، یا پوری اجتماعیت کے تناظر میں کرۂ ارض کی صورت، البلد کا اطلاق اس مکان پر ہوتا ہے، اس جگہ پر ہوتا ہے، اس سپیس پر ہوتا ہے جس میں انسانوں کا اجتماع ہو، انسانوں کی اجتماعیت جہاں ہو، لوگ آپس میں اجتماعی معاملات طے کرتے ہوں، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہوں، مل کر کوئی اجتماعی کام کریں، اسے عربی زبان میں البلد کہا جاتا ہے۔ اور خاص طور پر وہ مکہ مکرمہ جس کو اللہ پاک نے البلد الامین کہا ہے، اس کا خاص طور پر قرآن حکیم نے تذکرہ کیا ہے۔ یہ آیات جو تلاوت کی گئی ہیں ان میں انہی اہم ترین مقامات کا ذکر ہے، خاص طور پر مکہ مکرمہ، اور بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ اس سے مدینہ منورہ بھی مراد۔ قرآن حکیم نے البلد کے حوالے سے دو الگ الگ اصطلاحات استعمال کی ہیں۔ قرآن حکیم کہتا ہے البلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ، ایک ایسی سرزمین ہے، ایسا شہر ہے، ایسا ملک ہے جو الطیب ہے، پاکیزہ ہے۔ اس پاکیزہ شہر، اس عمدہ شہر میں تمام معاشی سرگرمیاں، تمام زراعت اور باقی تمام امور بڑی عمدگی سے کیا ہے، پیداوار ہو رہی ہے۔ یخرج نباتہ بإذن ربہ، اللہ کے حکم سے اس پاک زمین، عمدہ زمین، بہترین زمین میں سے نباتات اگتے ہیں۔ ظاہر ہے نباتات حیوانات کھاتے ہیں تو حیوانات کا وجود بھی انہی نباتات پر موقوف ہے، پھر یہی نبات اور حیوان انسان کھاتا ہے تو انسانی اجتماعیت، جتنی بھی معاشی پیداوار کسی سوسائٹی میں، کسی شہر میں، کسی بستی میں، کسی علاقے میں ہوتی ہیں، ان تمام کو کیا ہے قرآن حکیم نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ تو ایک طرف اس آیت مبارکہ میں البلد الطیب کا ذکر کیا ہے کہ وہ شہر جو عمدہ ہے، بہتر ہے، اس میں پاکیزگی پائی جاتی ہے۔ مفسرین نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ جس کی زمین انتہائی زرخیز ہو، طیب اس شہر کو کہا جاتا ہے، اس مقام کو، اس ریاست کو کہا جاتا ہے کہ جہاں کی مٹی زرخیز اور عمدہ ہو، جو بیج ڈالو، جو اس کے اندر کاشت کرو، جن کاموں کے لیے اس مٹی کا کسی بھی درجے میں استعمال کرو تو خوب معاشی پیداوار ہوتی ہے، زرخیزی جو ہے وہ سونا اگلتی ہے، فصلیں لہلہاتی ہیں۔ اس سے پہلے اللہ پاک نے بارش کا ذکر کیا ہے، بارش اس ایسی پاکیزہ زمین پر گرتی ہے تو اس میں سے نباتات اگتے ہیں، لوگوں کے کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ قرآن نے دوسری جگہ پر تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ جو کچھ نباتات اگتے ہیں تمہارے لیے ہیں، تمہارے جانوروں کے لیے ہیں، تمہاری ضروریات کی کفالت کے لیے ہیں۔ اس کے مقابلے میں دوسری زمین والذی خبث لا یخرج الا نکدا، ایک طیب زمین ہے اور ایک خبثہ، خبیث زمین ہے، گندی زمین ہے، سرزمین صحیح نہیں ہے۔ پاکیزہ زمین اور عمدہ زمین وہ ہے جس میں سے زرخیز مادے نکلتے ہیں
اور پھر دوسری بات جو اس طیب کے اندر شامل ہے کہ پانی انتہائی عمدہ ہے، پینے والوں کے لیے بھی، فصلوں کے لیے بھی، اشیاء کے لیے بھی، یعنی وہ شہر، وہ علاقہ ایسے مقام پر زمین میں بسایا گیا ہے، وہ اجتماعی انسانی ایسے مقام پر بنایا گیا ہے کہ جہاں کی زمین بھی زرخیز ہے، جہاں کا پانی بھی میٹھا ہے، عذباً فراتاً، قرآن نے کہا کہ ایسا میٹھا جو پینے والوں کو بھی لذت دے، ان کے اندر زندگی پیدا کرے، حیات باقی رکھے۔ تو نباتات بھی پوری وافر مقدار میں اس زمین سے نکل رہے ہیں، پانی بھی میٹھا ہے، عمدگی کے ساتھ انسانی اجتماعیت بہتری کے ساتھ وہاں آگے بڑھ رہی ہے۔ انسان کو کسی بھی اجتماعیت کے قائم کرنے کے لیے کھانے پینے کی ضرورت ہے، اور قرآن نے کہا بلد طیب وہ ہے جس میں یہ کھانے پینے کی دونوں چیزیں عمدگی کے ساتھ موجود ہوں۔ اس لیے قرآن حکیم نے بستی کی تعریف میں بھی یہ بات فرمائی تھی کہ جس کے اندر مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغداً من کل مکان، وہ بستی کہ جس میں لوگ ایسے اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کریں، بستی والے انتہائی مطمئن زندگی ہو اور ہر طرف سے رزق ان کو وافر مقدار میں مل رہا ہو، پانی میٹھا، عمدہ، ہاضم، انسانی جسم کے لیے انتہائی مفید، اور وہاں کی غذائیں، وہاں کے پھل، وہاں کے فروٹ، وہاں کی تمام چیزیں انسانی جسم کے لیے اطمینان بخش صورتحال پیدا کریں۔ تو ایک تو معاشی ضروریات۔ اب اس کے مقابلے میں قرآن نے کہا والذی خبث، وہ بستی، وہ البلد جو خبیث ہے، لا یخرج الا نکدا، وہاں اول تو کچھ اگتا نہیں، اور اگر اگتا ہے تو انتہائی تنگی سے، مریل قسم کا، برا۔ خبیث زمین کون سی ہوتی ہے؟ خبیث شہر کون سا ہوتا ہے؟ مفسرین نے اس کی تشریح میں بتلایا کہ جس کی زمین کلراٹھی، شور اٹھا ہوا، نمکین، پانی بھی نمکین، جو کسی بھی طرح سے نہ فصلوں کے لیے مفید نہ انسانی جسم کے لیے مفید، زہریلی زمین ہے، زہریلا پانی ہے، اس میں اول تو کوئی فصل اگتی نہیں، اور اگر کوئی اکیلا کوئی پودا نکلتا بھی ہے اور وہ بھی بڑی تنگی سے نکلتا ہے، تو وہ خود بھی اس کی فصل ہوتی ہے، وہ مری ہوئی ہوتی ہے، گندم مری ہوئی ہوگی، کوئی اور پھل فروٹ بھی نکلے گا، وہ بھی انتہائی تلخ ہوگا، بہت ہی کیا ہے، خراب ہوگا۔ تو ایک زمین زرخیز ہے اور ایک زمین وہ ہے جو خبیث ہے، جس کے اندر سے سوائے کڑواہٹ کے اور کوئی چیز نہیں۔ قرآن حکیم نے یہ البلد الطیب اور البلد الخبیث کی مثال دے کر دراصل اس انسان کی مثال دی ہے، اس سے پہلے جو پوری سیاق و سباق ہے اس آیات کا، کہ ایک وہ آدمی ہے جو ایک نظریہ رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، انسانیت کی خدمت کی سوچ رکھتا ہے، عامل الصالحات کرتا ہے، انسانیت کی اجتماعیت کے قائم کرنے کے لیے کام کرتا ہے، المومن۔ اور اس کے مقابلے میں وہ الکافر، جو انسانی اجتماعیت کا منکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا منکر ہے، ایمان نہیں رکھتا، وہ اس کرۂ ارض کی سچائیوں کو جھٹلانے والا ہے، منکر ہے، کافر ہے، وہ نعمتوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کی اساس پر کسی ڈسپلن میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی قانون کا پابند نہیں ہونا چاہتا، لا قانونیت اختیار کرتا ہے۔ تو قرآن حکیم نے دونوں کو سمجھانے کے لیے کہا دیکھو وہ سرزمین جو زرخیز ہو، جس میں جیسے ہی پانی پڑا اور اس میں سے کیا ہے بہت عمدہ پودے اور چیزیں انسانیت کے فائدے کے لیے پیدا ہو گئیں، اور وہ زمین ہے کہ بارش تو برسی اور بارش برسنے کے باوجود ایک کلراٹھی زمین میں تو مزید دلدل ہو جاتا ہے، پانی نکلتا ہی نہیں، زمین میں جذب نہیں ہوتا، وہ بلکہ کلر شور اور زمین سے نکل کر باہر آ جاتا ہے، فصل کچھ نہیں ہوتی۔ اور یہ ایک حدیث میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال ایسے ہی ہے جیسا کہ کسی زمین پر بارش برسے۔ نبوت ایک بارش ہوتی ہے انسانیت کی ترقی کے لیے، نظریات کی، افکار کی، دل و دماغ کے اندر، دل کے اندر، دماغ میں اچھے عمدہ خیالات، شعور، بلندی، انسانیت کی خدمت کا جذبہ، اللہ سے تعلق قائم کرنے کا جذبہ، نبوت کے ذریعے سے انسانی دل و دماغ پر نبوت کی بارش برستی ہے۔ اب جیسے سرزمین مختلف ہوتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سرزمین وہ ہوتی ہے کہ جو اس پانی کو جذب کرتی ہے اور جذب کر کے اس نے فصلیں، نباتات، عمدہ چیزیں، پانی پورا کا پورا اس زرخیز زمین نے جذب کر لیا اور اسے کنورٹ کر دیا فصلوں میں، بہت ساری عمدہ چیزیں اگا دیں جو جانوروں کے کھانے کا چارہ بھی اور انسانوں کے کھانے کے لیے گوشت وغیرہ، پھل سبزیاں، گندم وغیرہ وہ ساری پیدا ہو گئی۔ تو اس بارش سے اس زرخیز زمین نے بہت عمدگی سے انسانیت کی بھلائی کے کام کیے۔ اور ایک وہ زمین ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا چکنا پتھر، ایسا پتھر ہے کہ بارش تو نبوت کی ہر ایک پر برستی ہے، جیسے بارش ساری زمین پر برستی ہے، کلراٹھی زمین ہو، خراب زمین ہو، اچھی زمین ہو، ہر ایک پر بارش کا موسم ہو تو سب پہ برستا ہے۔ لیکن وہ اتنی گندی اور خبیث زمین ہے کہ پانی یا تو وہاں کھڑا ہو کر کلر پیدا کر رہا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چکنا پتھر ہے جس پر سے پھسل کر ارد گرد کے لوگ تو فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن وہ اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پتھر دل لوگ جو ہیں ان کے اندر وہ بارش اندر داخل ہی نہیں ہوتی، جذب ہی نہیں ہوتی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسرا انسان وہ ہوتا ہے کہ جس میں جذب کی صلاحیت تو نہیں ہے لیکن پانی اس نے محفوظ کر لیا، بڑے بڑے تالاب بن گئے، بڑی بڑی کیا ہے جگہ پر جوہڑ بن گئے، وہاں سے لوگ پانی نکال کر جانور بھی پیتے ہیں، انسان بھی پیتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جو علم نبوت کے ذریعے سے انسانیت پر نازل ہوا ہے، کچھ تو ایسے زرخیز دماغ ہیں کہ جنہوں نے اس سے شعور حاصل کر کے اپنا سسٹم بنایا، انسانیت کی ترقی کا نظام بنایا، خلافت راشدہ جیسا عمدہ نظام ان زرخیز دماغوں نے، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ اور ان کی پوری مینجمنٹ نے، جو اعلیٰ دماغ کے لوگ ہیں، ابو عبیدہ ابن الجراح ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ایک تو وہ زرخیز دماغ تھے جنہوں نے اس پوری بارش کو جذب کیا اور اس کے نتیجے میں انسانیت کی بھلائی کے لیے شہر بسائے، نظام بنائے، جدوجہد اور کوشش کی، کردار ادا کیا۔ اور دوسرے درجے کے وہ لوگ تھے کہ جن کے اندر ویسی زرخیزی تو نہیں تھی لیکن انہوں نے میری باتیں اپنے سینوں میں محفوظ رکھی، اس کو ضائع نہیں ہونے دیا۔ ہاں جب ضائع نہیں ہونے دیا تو بعد میں آنے والے لوگوں پر ان کے سینوں کا ذخیرہ ان تک پہنچا تو ان کے ذریعے سے کیا ہے پہنچے گا اور وہ سیراب کریں گے لوگ۔ تو وہ فقہا، وہ محدثین، وہ مفسرین جنہوں نے اس ذخیرے کو جو صحابہ نے اپنے سینوں میں محفوظ رکھا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ، ابن عمر اور حضرت عائشہ صدیقہ جیسے لوگ، جن کے سینوں سے وہ علم منتقل ہوا اور آنے والی نسلیں آج تک اس سے فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ ایسا علوم نبوت کا اجتماع، اس کا تالاب بنا دیا کہ جس سے آج بھی لوگ فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ دوسرا درجہ وہ ہے۔ تیسرے درجہ، بارش تو ابو بکر پہ بھی برسی تھی اور بارش تو نبوت کے ابو جہل پر بھی برسی تھی، لیکن اس ابو جہل کا دل اتنا پتھر تھا، اتنا شوریدہ تھا، اتنا کلراٹھی زمین تھی کہ وہ پانی جذب کرنے کے بجائے اس کے سر پہ سے پھسل کر دوسری طرف چلا گیا۔ زیادہ سے زیادہ اس کے بیٹے کو توفیق ہوئی، اکرمہ کو، کہ وہ ایمان لے آئے، لیکن وہ پتھر دل جو ہے اس کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔
تو یہاں قرآن حکیم نے البلد الطیب اور البلد الخبیث دو متضاد چیزوں کی مثال دے کر بتلایا کہ عمدہ شہر کون سا ہوتا ہے اور ایک برا شہر کون سا ہوتا ہے۔ پھر شہروں میں سب سے مرکزی مقام جو پوری انسانیت کے لیے عالمی سطح پر انسانیت کی ترقی کا پروگرام رکھنے والا مرکز ہے، وہ البلد مکۃ المکرمہ ہے، جسے ابراہیم اور اسماعیل نے بسایا، اور اس کے پورے تاریخی تسلسل سے وہ مکہ دنیا کی کل اجتماعیت کا عالمی مرکز بنا۔ تو قرآن نے اسی لیے قسم اٹھائی ہے، مکۃ المکرمہ اس پورے کرۂ ارض کا وہ مرکزی مقام ہے، محوری جگہ ہے کہ تمام کرۂ ارض کا بالکل سینٹرل پلیس ہے۔ اس عہد عتیق وہ جو اوپر ملأ اعلیٰ میں جو مقام موجود ہے، مقام محمود بیت المعمور، اس کے بالکل سیدھ میں اس کرۂ ارض کے مرکز میں جو پوری انسانیت کے لیے ایک نمونے کا شہر، ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ الحرام بنا کر متعین کیا، اور اس بیت اللہ الامین بیت اللہ الحرام کے لیے دو بنیادی اصول طے کر دیے۔ ایک امن اعلان کر دیا، من دخلہ کان آمنا، جو اس شہر میں داخل ہوگا اسے امن ہوگا۔ شہری اجتماعیت کے لیے پہلی ضرورت امن ہے، ہر انسان کی جان مال عزت آبرو کو تحفظ اور امن حاصل ہو، یہ پہلی ضرورت ہے۔ تو ابراہیم نے جب یہ شہر بسایا، بیت اللہ الحرام بنایا، اسماعیل نے ان کے ساتھ مل کر جدوجہد اور کوشش کی، تو اس شہر کے بسانے کا جسے کہا للذی ببکہ تھا، جو مکہ میں ہے، یہ جو شہر بسایا، اجتماعیت قائم کی، تو اس اجتماعیت کی پہلی خصوصیت امن، کہ جو آدمی اس دائرے میں داخل ہو جائے گا اسے امن ہوگا، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، اس کو تکلیف نہیں پہنچے گی، سیاسی نظام امن و امان کا ہوگا، بس ہر شہری کو شہری حقوق حاصل ہوں گے، اس کی ذمہ داریاں پوری کی جائیں گی۔ یہ اس شہر کی اجتماعیت کی پہلی بنیادی اینٹ تھی جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے رکھی۔ اور دوسرا، اس پورے شہر میں رزق وافر مقدار میں آئے گا، وارزق اہلہ من الثمرات، اس میں رزق کی دعا مانگی ابراہیم نے۔ اللہ کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے ابراہیم نے تو کہہ دیا تھا کہ رزق من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو تجھ پر ایمان لائے اس کو یہاں رزق دینا۔ اللہ نے کہا کہ یہ شرط لگانے کی کیا ضرورت ہے، قال ومن کفر فأمتعہ قلیلا، جو کفر بھی کرے گا تو دنیا میں تو میں اس کو رزق ضرور دوں گا، اس کو رزق ضرور دیا جائے گا، یعنی رزق میں بھی تفریق نہیں ہوگی، امن بھی بلا تفریق ہوگا اور رزق بھی بلا تفریق ہوگا۔ تو اس شہر کی ابتدا کرنے والے باپ بیٹا ابراہیم، انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ اس میں سیاسی نظام امن کا اور معاشی نظام وافر رزق کا، وارزق اہلہ من الثمرات، پھل، عمدہ پھل، اگرچہ اس کی زمین میں اگتے نہیں ہیں لیکن دنیا بھر سے پھل یہاں پہنچیں گے، من الثمرات۔ ساتھ ہی البلد الطیب طائف تھا، طائف کی زرخیز زمین سے سب پھل فروٹ اور دنیا بھر کی ہر چیز شروع زمانے سے مکہ میں آتی تھی، اور پھر ہوتے ہوتے پوری دنیا سے ہر نیا پھل اور ہر نئی چیز جو ہے مکہ مکرمہ پہنچ رہی۔ تو اس شہر کی اجتماعیت کے یہ دو بنیادی دائرے تھے۔ اب ابراہیم اور اسماعیل سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عرصے میں قصی بن کلاب کے 300 سال پہلے اس شہر پر امن و امان کی حکومت قائم کرنے کے بعد بتدریج
یہاں جو خرابی پیدا ہوئی وہ یہ کہ اس امن کو، اس سیاسی اتھارٹی کو اور اس معاشی فراوانی کو کچھ مخصوص طبقات نے اپنے قبضے میں لے لیا، سرمایہ پرست طبقے، ظالم، جو نہ یتیم کے حقوق کا لحاظ رکھتے ہیں نہ مسکین کے حقوق کا لحاظ رکھتے ہیں، معاشی تنگی پیدا کر دی یتیموں، مسکینوں اور پست لوگوں کے لیے، پست بنا دیا انہیں۔ اور دوسری بڑی خرابی پیدا کر دی غلامی، امن کے بجائے غلامی کا نظام، طبقاتی نظام۔ تو ابو جہل کی قیادت میں جو نظام مکہ کا چل رہا ہے، اس کی ابراہیم اور اسماعیل کی تعلیمات کے علی الرغم، یعنی یہ شہر یا بلد جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا اس کے خلاف ابو جہل کے نظام نے غلامی پیدا کر دی، امن کی جگہ پہ بد امنی، خوف۔ اس نے معاشی خوشحالی کے بجائے معاشی بدحالی پیدا کر دی کہ یتیم اور مسکین ان کے حقوق نہیں ادا کیے جا رہے، بلکہ یتیم اور مسکین کے، غریب کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں۔ یعنی وہ وسائل جو ایک شہر کی کل اجتماعیت کے لیے حاصل ہوئے تھے سیاسی طاقت کی صورت میں یا معاشی قوت اور وسائل کی صورت میں، اس کو ایک مخصوص طبقے نے اپنے مفادات کے لیے کیپچر کر لیا، اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اب ایسے موقع پر مکہ مکرمہ میں یہ صورت مبارکہ نازل ہوتی ہے۔ قرآن حکیم نے اس شہر کی قسم اٹھائی ہے، لا اقسم بہذا البلد۔ یہ بات قطعی قابل قبول نہیں ہے، یہ شہری نظام جو تم نے بنا رکھا ہے ابو جہل نے، یہ فساد زدہ، یہ طبقاتی، یہ سرمایہ پرستی پر مبنی جو اس البلد کی تم نے خصوصیت تباہ و برباد کر دی ہے، لا، ہرگز یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔ قسم کھاتا ہوں میں، ھذا البلد، یہ اس بلد کی قسم اٹھاتا ہوں، اس شہر کی شہریت کس لیے بنی تھی، بنایا کس لیے گیا تھا، اور شہر بنتے کیسے ہیں، اور خاص طور پر اس بات کی کہ انت حل بہذا البلد، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو اس مکہ میں نازل ہوئے ہیں، آپ اترے ہوئے ہیں یہاں، اور آپ وارث ہیں اس شہر کے بانیوں کے، ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں، اس تسلسل کے وارث ہیں۔ آپ اس بستی میں تشریف لائے ہیں اپنے آباء و اجداد کے تسلسل کے تناظر میں، تو بانیان شہر نے شہر بنایا کیوں تھا؟ انت حل بہذا البلد، آپ کے یہاں اترنے کی بھی میں قسم اٹھاتا ہوں، اور اس بلد امین، بلد کی قسم اٹھاتا ہوں۔ اور پھر قرآن نے کہا کہ دیکھو شہر ایسے تھوڑی بستے، شہر انسانوں سے بستے ہیں، اور انسانی اجتماعیت قائم ہوتی ہے ووالد وما ولد، والد دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ماں کے لیے بھی اور باپ کے لیے بھی، والد اور وما ولد، اور جو ان دونوں سے آگے اولاد پیدا ہوئی ہے، نسل انسانی کا ارتقاء، اس کی اجتماعیت باپ اور اس بیٹوں اور اولاد اس کے تسلسل سے ہے، ولادت سے ہے، اس کی قسم، یعنی انسانیت کی ولادت اور نسل انسانی کا جو فروغ ہو رہا ہے اس کی قسم ہے۔ 3 قسمیں اٹھائیں، شہر کی قسم، آپ کے یہاں پر نازل ہونے کی قسم، فتح مکہ کے بعد نازل ہوں یا پیدا وہاں مکہ مکرمہ میں ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش وہاں ہوئی، اس وقت سے آپ کا حلول ہے، اور پوری تاریخ کی بات ہے، صرف انتا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وارث ہیں بانیان شہر کے، جنہوں نے یہ شہر بنایا ہے۔ اور پھر یہ جو والد و
ماولد کا سلسلہ ابراہیم اور اسماعیل سے چلتا ہوا آ رہا ہے آپ تک، اس پورے کی قسم، جسی وجہ سے شہر آباد ہے۔ تو قرآن نے کہا دیکھو لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو محنت و مشقت کے لیے پیدا کیا ہے، محنت کرنی ہے اسے اس دنیا میں۔ اجتماعیت بغیر محنت کے نہیں ہوتی۔ کوئی آدمی مفت خورا ہو جائے، بغیر محنت کے کمائی کرے، کوئی کام نہ کرے، کوئی جد و جہد نہ کرے، ایسا نہیں ہے۔ تین چیزوں کی قسم اٹھا کر کہا ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے فی کبد، محنت میں، مشقت میں، اسے محنت کرنی ہے، مشقت کرنی ہے۔ وہ یہاں عیاشی کے لیے نہیں آیا، وہ یہاں مفت خورا بن کر نہیں آیا۔ ہر آدمی کو اپنی مفوضہ ذمہ داریاں پورا کرنی ہیں، غیر ذمہ داری کے نہیں ہو سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تکونوا کلًا علی الناس، لوگوں پر بوجھ مت بنو، اپنا کام خود کرو، محنت کرو، مشقت کرو، روٹی روزی کماؤ، جد و جہد کرو، کردار ادا کرو، امن و امان قائم کرو، تمہیں کرنا ہے۔ انسانی اجتماعیت کا بنیادی اصول ہے کہ ہر اجتماع میں ہر انسان کو اپنی اپنی اجتماعی ذمہ داریاں پوری کرنی ہے جو اس پر لازم ہے۔ کوئی والد ہے تو اپنے والد کی حیثیت سے ذمہ داری پوری کرنی ہے، اولاد ہے تو اولاد کی حیثیت سے ذمہ داری پوری کرنی ہے، بیوی ہے تو اسے اس کے مطابق ذمہ داری پوری کرنی ہے، عورت ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، وغیرہ وغیرہ، ہر ایک کو اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے، بغیر ذمہ داریوں کی ادائیگی کے کوئی البلد بن جائے۔ البلد بننے کے لیے، شہر بننے کے لیے، اجتماعیت بننے کے لیے اس سوسائٹی کے ہر فرد کو جد و جہد اور کوشش کرنی ہے۔ کیا اس کا خیال یہ ہے ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، اس کا گمان یہ ہے کہ کوئی اس کے تمام اجتماعی کاموں کی نگرانی نہیں کر رہا، اسے دیکھ نہیں رہا۔ تقدیر کہتے ہیں سسٹم کو، اجتماعیت سسٹم کے بغیر نہیں ہوتی، ہر سسٹم کی ایک تقدیر ہوتی ہے، اور تقدیر کہتے ہیں ایسے سسٹم کو، طریقہ کار کو، پروسیجر کو جس کے ذریعے سے کوئی کام ہو رہا۔ دنیا کا کوئی کام بغیر کسی پروسیجر کے، بغیر کسی طریقہ کار کے پورے طور پر سر انجام نہیں پاتا۔ جو آدمی محنت سے جان چراتا ہے وہ ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ کیا خیال ہے کہ تمہارے اجتماعی ڈسپلن کو کوئی نہیں دیکھ رہا؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جس نے انسان کو پیدا کیا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ تم کسی ڈسپلن کے، کسی قانون کے پابند ہو یا قانون چھوڑ کر اپنی مرضی کر رہے ہو۔ بھائی امن و امان قائم ہوتا ہے ایک ڈسپلن کے ذریعے سے، معاشی وسائل کی درست تقسیم اور ہر ایک تک پہنچانے کا عمل وہ ایک ڈسپلن کے ذریعے سے ہوتا ہے، ایک قانون کے ذریعے سے ہوتا ہے، ایک تقدیر کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ تو ایک تو کائنات کی اللہ پاک نے تقدیر متعین کر دی، اس کے بغیر دنیا کا کوئی نظام نہیں چل سکتا۔ تقدیر کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کے فرائض اور ذمہ داریاں متعین کر دینا۔ مثلاً زمین کو پیدا کیا تو اللہ نے زمین کا فرائض میں سے یہ بات داخل کر دی کہ تم نہ تو حرکت کرو گی، ہلو گی نہیں، کیونکہ ہلو گی تو انسان جو ہے وہ اس پہ ٹیک نہیں سکتا، مکان نہیں بنا سکتا، کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ اس کی خاصیات میں سے ہے، اس کی تاثیرات میں، تو یہ زمین کی تقدیر ہے۔ پانی کی تقدیر متعین کر دی کہ پانی ہمیشہ سیال حالت میں ہوگا، اس کو جو جیسے جیسے پیے گا، استعمال میں لائے گا، اس کی جو تقدیر، اس کے جو خواص، اس کی تاثیرات، اس کی حقیقت جو متعین کر دی وہ قیامت تک نہیں بدلے گی۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، آگ ہمیشہ جلائے گی، یہ اس کی تقدیر ہے، اس کو تقدیر کہتے ہیں۔
تو ایک تو پوری کائنات کی تکوینی تقدیر ہے، اور امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ جو شریعت ہوتی ہے، تشریع ہوتی ہے، وہ تقدیر کا تتمہ ہے، کہ جو جو چیزیں متعین ہو چکی ہیں ان کی درست مینجمنٹ کیسے ہوگی، اس قانون کو شریعت کہا جاتا ہے۔ یہ صحیح طور پر کیسے نتائج پیدا کرے گا؟ تو اللہ نے کہا کہ ایک انسان وہ محنت اور مشقت کے بغیر زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، اور اس کا گمان اور خیال یہ ہے کہ کوئی بھی نہیں اسے اس کی تقدیر کو، اس کی اجتماعی ڈسپلن کو نہیں دیکھ رہا، جو چاہے مرضی کرے، عیاشی کرے، لوٹے مارے، توڑے پھوڑے، آمریت قائم کرے، بد امنی پیدا کرے، چوری ڈاکہ ڈالے، لوگوں کی محنتوں پر لوٹ مار شروع کر دے، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اور اسے یہ بھی اندازہ ہے کہ شاید مجھے نہ کوئی دیکھ رہا ہے اور مجھے کسی ڈسپلن کا پابند نہیں ہونا۔ قرآن نے کہا کہ دیکھو ڈسپلن لازمی اور ضروری ہے، اس کے بغیر کام نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے اللہ نے دلیل دی، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دی؟ آنکھیں کس لیے ہیں؟ کہ تم گرد و پیش کا ادراک کر کے اس ڈسپلن کو سمجھو، اس عالمگیر نظام کو سمجھو کہ جو اس کائنات میں اللہ نے مقرر کیا ہے کہ ہر چیز ایک ڈسپلن کے تحت چل رہی ہے، اور پھر اس سے سمجھ کر جو کچھ تمہارے دماغ میں آئے تو اس کی ادائیگی کے لیے اس ما فی الضمیر جو کچھ سمجھا ہے، جو شعور حاصل کیا ہے، اس کو بیان کرنے کی طاقت تمہارے لیے پیدا کی کہ ایک زبان تمہارے منہ میں لگا دی اور یہ دو ہونٹ لگا دیے۔ خالی زبان ہوتی تو وہ کیا بولتی؟ ہونٹ نہ ہو، کسی کے ہونٹ کٹے ہوئے ہوں تو کچھ بات نکلتی ہے؟ کچھ نہیں کر سکتا۔ اچھا ہونٹ ہو اور زبان نہ ہو تو تب بھی گفتگو نہیں ہو سکتی۔ انسانیت جو ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں آتی ہے وہ زبان اور دونوں ہونٹوں سے، لسانم و شفتین، اور ان دونوں کے ملنے کے نتیجے میں ہدیناہ النجدین، ہم نے اس کے دماغ میں، اس کے شعور میں ہدایت دی ہے، راستہ دکھایا ہے۔ دو چیزوں کا راستہ دکھایا ہے، اور آباد ہوتے ہیں شہر اور البلد ان دو چیزوں سے۔ دو گھاٹیاں ہیں تمہارے لیے، تو جو مکے کا نظام تھا، ابو جہل تھا، اس کے لیے تو بڑی مشکل ہے کہ ایک عقبہ ہے، گویا کہ گھاٹی عبور کرنا ہے، بڑی تمہیں تکلیف ہوگی اس سے۔ اور وہ دو کیا ہے؟ نمبر ایک فک رقبہ، تمہیں غلامی کو زنجیریں توڑنی ہے۔ فک رقبہ، جو گردنیں تم نے غلام بنا رکھی ہیں، ان بانیوں نے جو مکہ بنایا تھا، البلد الامین بنایا تھا، وہ تو امن پیدا کرنے کے لیے تھا کہ من دخلہ کان آمنا، تم نے انہیں غلام بنانا شروع کر دیا، تم نے بدامنی پیدا کر دی، اس کی جان کو خطرات پیدا کر دیے۔ تم ان غلاموں کو مارتے ہو، پیٹتے ہو، پتھروں پہ لٹاتے ہو، ریت پر لٹاتے ہو۔ بلال کا کیا حشر کیا تم نے؟ یاد رکھو، پہلی گھاٹی تمہارے لیے کہ تم نے اس تسلسل کے، اس اجتماعیت کے شہر کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، وہ یہ ہے تمہارے لیے ایک بہت بڑی گھاٹی چڑھنی پڑے گی تمہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ یہ جو نسل در نسل غلامانہ نظام تم نے قائم کیا ہوا ہے، غلامی مسلط کی ہوئی ہے، تو غلامی کی زنجیریں توڑنی ہوں۔ ہدایت یہ ہے تمہاری زبان سے بھی غلامی کے خلاف آواز اٹھے، تمہاری آنکھیں بھی گرد و پیش کے مطالعے سے جو شعور حاصل کریں، ہدایت حاصل کریں، وہ اس غلامی کے خلاف ہونی چاہیے۔ فک رقبہ، غلامی سے آزادی۔ اور آگے کہا اطعام ذی مسغبہ، دوسری بڑی بنیادی ذمہ داری اسی کے ذیل میں، معاشی اور سیاسی۔ دوسری بڑی ذمہ داری اس دنیا کے اندر یہ ہے
کہ جتنے یتیم ہیں، مسکین ہیں، ذی مسغبہ ہیں، ذا متربہ ہیں، مٹی میں ملے ہوئے لوگ ہیں، ان کے رزق کا بندوبست کرو۔ قرآن نے سورۃ ماعون میں کہا ولا یحض علی طعام المسکین، یہ جو انصاف کا منکر ہے یہ مسکینوں کے کھانے کا بندوبست نہیں کرتا۔ مکہ تو بنایا تھا اس لیے کہ یہ رزق تمام کو ملے، خواہ مسلمان ہو یا کافر ہو، اللہ کو مانے یا نہ مانے، ہر ایک کے لیے دنیا کے اندر رزق وافر تھا، امن کے لیے بنایا تھا۔ تم نے مفت خوروں نے جو انسان کی محنت کے قائل نہیں ہیں، محنت کا استحصال کرنے والے سرمایہ دار ہیں، وڈیرے ہیں، لٹیرے ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، حکمران ہیں، سیاسی طاقت رکھتے ہیں، عدالتوں کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، قانون بناتے ہیں، تم نے یہ دونوں چیزیں اس بلد الامین کے اندر تباہ و برباد کر دی۔ اب تمہیں یہ دو گھاٹیاں عبور کرنی پڑیں گی۔ سیاسی طور پر نظام درست کرنے کے لیے غلامی کی زنجیریں توڑنی ہوں گی، اور معاشی وسائل کی منصفانہ تقسیم کے لیے سوسائٹی کے کمزور اور پسے ہوئے طبقوں کو اپنے برابر لا کر ان کو رزق دینا ہوگا، ان کو اطعام کھانا کھلانا ہوگا، ان کے لیے بندوبست کرنا ہوگا۔ پھر تم تو ایسے ظالم ہو کہ اپنا خونی رشتہ دار اور اس کی اولاد یتیم بن جائے، وہ رشتہ دار مر جائے تو یتیم کا مال تم ایسے کھاتے ہو جیسے اپنی کمائی ہو، لوٹ مار کا مال ایسے کھاتے ہو تم۔ یتیمن ذا مقربہ، تمہارا قریبی رشتہ دار ہے، تمہارا خون ہے، تمہارے خون اتنے سفید ہو گئے کہ اپنے اس رشتہ دار کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی تم بخشنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ سورۃ النساء میں اللہ پاک نے اس کی مزید تفصیل بیان کی ہے، بلکہ وہاں اللہ نے وارننگ دی، اگر یہ لوگ خود بالفرض مر جائیں اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر جائیں اور کوئی ظالم ان بچوں کی روٹی چھین کر چلا جائے تو تم سوچو کہ تمہارے دل پر کیا گزرے گی کہ میری عدم موجودگی میں میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کا نوالا چھین کر لے گا۔ تو وہ قریبی رشتہ دار جو فوت ہو چکا اور اس کی چھوٹی اولاد، اس کی بھی تم ضرورت پوری کرنے کے لیے تیار نہیں، اتنی سرمایہ پرستی پیدا ہو گئی، بغیر محنت کے معاشی وسائل پر ڈاکہ ڈالنے کی جو تمہاری عادت پیدا ہو گئی، یہ گھاٹی تمہیں عبور کرنی پڑے گی، اس سے تمہیں نکلنا پڑے گا۔ بہت بڑی عقبہ ہے، اس لیے کہا فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ، یہ گھاٹی ہے کیا؟ یہ گھاٹی ہے۔ گھاٹی کی تشریح کر دی خود قرآن نے اسی صورت میں، تاکہ البلد کی جو اصل صورت ہے، جو جس مقصد کے لیے یہ البلد بنایا گیا تھا، وہ برقرار رہے۔ تو ایک بڑی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اور جب پہلے یہ ظلم اور معاشی تباہی کا نظام ٹوٹ کر فک کل نظام ہو گیا، تو اب ثم کان من الذین آمنوا، پھر ایمان معتبر ہوگا۔ ظالم کا ایمان، متکبر کا ایمان وہ تو رسمی ہے، منافقت ہے، وہ تو ڈھکوسلا ہے۔ وہ کہتے ہیں قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، تم ابھی ایمان نہیں آیا تمہارے اندر۔ آمنو تو اس کے بعد ہوگا کہ پہلے غلامی کی زنجیریں توڑو، پہلے سوسائٹی کے کمزور لوگوں کے معاشی حقوق ادا کرو، ثم کان من الذین آمنوا، ایمان لائیں، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، ثابت قدم رہیں اور رحمت، ایک دوسرے کے ساتھ رحمت اور شفقت کی پارٹی وجود میں لائیں، نظام بنائیں، تب کامیابی ہوگی، پھر البلد بحال ہوگا۔ یہ مکی صورت ہے، اور مکی صورت میں البلد کی بنیادی خصوصیت یہاں بیان کر دی۔ آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 20 سالہ جد و جہد کے نتیجے میں مکہ فتح ہوتا ہے، اور وہ البلد الامین کی جو اصل بلدیت ہے اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحال کیا ہے۔
اور اس شہر میں بیٹھ کر بحال کیا ہے جو دوسرا المدینہ بسایا، ایک نیا شہر، ایک عمدہ ریاست مدینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی۔ وہ معیارات جو بانی ابراہیم اور اسماعیل کے تھے، امن اور معاشی خوشحالی کے، اس کی اساس پر مدینے کی ریاست تشکیل دی، اور مدینے میں وہ طاقت اکٹھی کر کے گردنوں کو آزاد کر کے غریبوں، یتیموں، مسکینوں کو ساتھ لے کر، اسی بلال کو ساتھ لیا جو مکے میں غلام تھا، وہ تمام کمزور لوگ جنہیں مکے کے لوگ جن کے حقوق سلب کر رہے تھے، ان کو ساتھ لے کر پوری اجتماعیت وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ کی بنیاد پر جن کی ٹریننگ ہو چکی تھی، انہوں نے آ کر مکہ فتح کیا اور البلد کی جو اصل شکل ہے وہ بحال کی، اس کا ایک الگ سے نظام بنایا۔ تو البلد کی بلدیت کو برقرار رکھ کر اس کی اجتماعیت کو آگے بڑھانا، یہ قرآن حکیم کی تعلیم کا حصہ ہے۔ اور مفسرین نے اسی لیے کہا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جس شہر میں آپ جا کر البلد کے اصول پر نظام بنائیں گے، یعنی المدینہ المنورہ، مکہ مکرمہ تو بالاتفاق تمام کے ہاں ہے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ مکہ کا ذکر تو آ گیا پہلے، لا اقسم بہذا البلد، اور دوسرا ھذا البلد جو ہے وہ مدینہ منورہ ہے، جس میں آپ حلٌ، آپ جا کر اترے تھے، آپ وہاں تشریف لائے تھے نمونے کا۔ تو دونوں شہروں کی، یعنی مکہ اور مدینہ دونوں شہروں کی اللہ نے قسم اٹھا کر کہا کہ البلد کا معیار یہ ہے، اس لیے اس بلد کو الامین کہا اللہ نے دوسری جگہ پر، جو سورۃ 3 میں قسم اٹھا کر انسانیت کے لیے قسم اٹھا کر 4 چیزوں کی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، 4 چیزوں کی قسم اٹھائی، اور ان میں البلد امین کی بھی قسم اٹھائی، اور اس قسم پر آگے جواب دیا کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم پیدا کیا، خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تو تقویم انسانیت میں بلد امین معیار ہے، اس کے بغیر انسانیت کی تقویم نہیں ہو سکتی۔ اس کے کھانے پینے کی چیزیں، والتین والزیتون وطور سینین، زیتون کی قسم اور تین کی قسم، انجیر کی قسم۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ تین یعنی انجیر انسانی جسم کی ساخت بنانے میں بڑا بنیادی کردار ادا کرتا ہے، خاص طور پر اس کا جو جسمانی ظاہری نشو و ارتقاء ہے، اور زیتون انسانی وجود کے نسمے اور اس کی روح کی پرورش میں بڑا بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ تو 2 ایسی چیزیں جو ظاہری وجود کو ترقی دینے والی ہیں، اور 2 ایسے مقام جہاں انبیاء علیہم السلام کے علوم نازل ہوئے اور جنہوں نے پورے کائنات کے اندر ایسی روشنی کی کہ انسان کے لیے ایک عالمگیر پروگرام نازل کیا۔ دنیا میں 2 ہی کتابیں نازل ہوئی، کامل ترین کتابیں 2 ہی ہیں، ایک الکتاب التورات ہے جو طور میں نازل ہوئی تھی، اور ایک الکتاب القرآن ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بلد الامین میں نازل ہوئی تھی۔ ان چاروں کے مجموعے سے خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو ہم نے احسن تقویم پیدا کیا ہے۔ تو انسانی شہر بسانے ہیں تو ان چیزوں کا لحاظ رکھنا ہوگا۔ بلد امین، بلد امین کو امین اس لیے کہتے ہیں کہ امن والا شہر، کیونکہ سیاست اگر امن کی نہ ہو، جان مال عزت آبرو لٹ جائے، انسان گاجر مولی کی طرح کٹتے رہیں، تو وہ شہر تو نہیں ہے۔ اس لیے عربی زبان میں شر البلاد اس کو کہتے ہیں کہ ما لا صدیق لہ، وہاں کسی انسان کا کوئی دوست اور یار نہ ہو، کوئی اس کا ہمدرد اور غمخوار نہ ہو،
آدمی جب کسی شہر میں جائے اور کوئی اس کو پانی پوچھنے والا نہیں، کوئی اس کو عزت دینے والا نہیں، کوئی اس کو امن دینے والا نہیں، تو اس کو شر البلاد کہا جاتا ہے۔ اور خیر البلاد وہ ہوتا ہے، اچھا شہر وہ ہوتا ہے کہ جہاں باہر کا آیا ہوا مہمان ہو تو اس کو لوگ ہمدردی کریں، کھانا پینا، اس کی ضروریات، اس کے ساتھ معاملات درست کریں۔ جی، فقہا نے تو یہاں تک قانون بنایا کہ کوئی تاجر کسی دوسرے شہر سے مال لے کر آیا ہے اور اس کو اس شہر میں کوئی مسئلہ ہوا ہے تو وہاں کے گورنر اور وہاں کے قاضی کی ذمہ داری ہے کہ اس کو وہ کم سے کم وقت میں اس کا مسئلہ حل کر کے اس کی ضرورت پوری کرے۔ اس نے اگر عدالت میں مقدمہ دائر کیا ہے تو اسی دن میں یا اگلے دن میں فوراً تحقیقات کر کے اس کا فیصلہ کر دے۔ یہ نہ ہو کہ جناب والا اس کو مہینوں لٹکاتا پھرے، کیونکہ اتنے دن تو وہ نہیں ٹھہر سکتا، اور اگر چلا گیا تو اس کا حق ختم ہو گیا۔ تو شہریوں سے اس تاجر کو جو پردیسی ہے اس کے حقوق کے تحفظ کا نظام بھی دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس البلد الامین کی اساس پر جو المدینۃ المنورہ البلد الامین نیا وجود میں لائے اور اس میں جو معیاری نظام بنایا، بلدیاتی نظام۔ آج کہنے کو تو بلدیاتی نظام کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن بلد کی کون سی خصوصیت اس میں پائی جاتی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کا جو نظام بنایا، مکہ مکرمہ کا اور دنیا بھر کے خیر البلاد کا نظام بنایا، اس کی بڑی بنیادی خصوصیات تھی۔ گھر بنانے کا قاعدہ کیا ہوگا؟ جی، سڑکیں کیسی بنائی جائیں گی؟ پانی کی نکاسی اور پانی کے استعمال کا طریقہ کیا ہوگا؟ گویا کہ ایک شہری زندگی میں امن اور معاشی خوشحالی کے لیے جو بھی بنیادی امور ہیں، رہنے بسنے، کھانے پینے، پہننے اور دیگر تمام امور کو جو آج کل کسی بلدیاتی نظام کا حصہ ہوتے ہیں، وہ تمام امور پورے کرنا یہ البلد کی بنیادی خصوصیت ہے۔ ایسا مکان جو دوسروں کے لیے اذیت کا باعث بنے، مثلاً ایک صحابی، انہوں نے ڈبل منزل بنانا شروع کر دی، جبکہ اس پورے علاقے میں تمام لوگوں کی کیا ہے، ایک ہی منزل کے بنے ہوئے گھر تھے، کوئی دوسری منزل نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، وہاں سے وہ بلڈنگ وہ دوسری منزل بنتی ہوئی دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا، چہرے پر ناگواری کے اثرات آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، وہ صاحب جو مکان بنا رہے تھے وہ آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا، ناراضگی کا گویا کہ اظہار۔ دوبارہ انہوں نے کوشش کی تو صحابہ سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہیں، مجھ سے ایسا کیا جرم سرزد ہوا؟ کسی صحابی نے کہا کہ حضور اس طرف گئے تھے تو آپ کی نظر پڑی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ناگواری کے اثرات مرتب، تو شاید اس وجہ سے۔ تو انہوں نے گئے اور اس بلڈنگ کو جو اوپر بن رہی تھی ختم کر دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، دیکھا وجہ چاروں طرف جتنی آبادیوں کا نظام موجود ہے اس کے اوپر اگر ایک دوسری بلڈنگ بنتی ہے تو باقی لوگوں کو کیا ہے، مقابلے بازی۔ جب زمین وافر موجود ہے تو دوسری منزل بنانے کا مطلب سوائے نمود و نمائش، ریاکاری اور شہرت کے اور کیا ہے؟ تو تربیت کی صحابہ کہ شہر بسانے کے لیے پڑوسیوں کے حقوق کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ پڑوسی کے کیا حقوق ہیں؟ دیوار مشترک ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی پڑوسی دوسرے پڑوسی کو دیوار میں کیل ٹھوکنے کی ضرورت پیش آئی پڑوسی کو تو اس کو ٹھوکنے سے روکے نہیں، وہ کہے کہ دیکھو جی یہ ٹھوک رہا ہے میری دیوار کے اندر، مشترکہ دیوار کے اندر۔ تو پڑوس کے حقوق بتلائے، اس کے راستے بتلائے، حتیٰ کہ خرید و فروخت کے جو شبہ وغیرہ کے قوانین اور ضابطے ہیں وہ اسی رہن سہن کی بنیاد پر ہے، امن و امان کو قائم کرنے کے لیے۔ سڑکوں کے لیے طریقہ کار بتلایا کہ دو سواریاں برابر برابر
ایک آنے والی اور ایک جانے والی آسانی سے گزر جائے اتنی چوڑی سڑک ہونی چاہیے۔ بلدیاتی نظام نہیں تو اور کیا ہے۔ پانی کی ترتیب بتلائی، کاشتکاری کے لیے بھی، استعمال کے لیے بھی، کہ اوپر سے پانی آ رہا ہے تو کس ترتیب سے استعمال کیا جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ کتنے ہی امور ہیں۔ دکان چلانے کا کیا طریقہ ہے، تجارت کا کیا طریقہ ہے، زراعت کا کیا طریقہ ہے جی، دستکاری کن اصولوں پر ہوگی۔ تو معاشی وسائل کی پیدائش، اس کی تقسیم، اس کے تبادلے کے امور جو اس بستی کے لیے ناگزیر اور ضروری ہیں، اس میں جہاں جہاں بھی کوئی طاقتور طبقہ مفاد اٹھا سکتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بندش لگا دی اجتماعیت کے تقاضوں سے۔ ان تمام بیوعات کو باطل اور فاسد قرار دے دیا جو کسی ایک کے حق پر ڈاکہ ڈالنے والی تھی۔ سود خوری کو ناجائز قرار دیا، جوئے کو ناجائز قرار دیا، شراب کو ناجائز قرار دیا، انسانوں کی عزت برقرار رکھنے کے لیے حد قذف جاری کی، تہمت لگانے والے کو سزا دی جائے۔ کیوں کسی انسان کی عزت سے کھیل رہا ہے؟ یعنی شہری زندگی کے بنیادی اساسی امور، اور یہاں تک بتلا دیا ملکیت کے تناظر میں کہ جس آدمی کا جس زمین پر قبضہ ہے اس کے شہری حقوق ہیں، اس نے گھر بنایا ہوا ہے، اس نے زمین کاشتکاری کے لیے خود تیار کی، آباد کی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گٹھ زمین بھی ایک شبر کے برابر یا ایک ذراع کے برابر بھی کسی کی زمین پر آپ نے قبضہ کر لیا تو قیامت کے دن وہ پوری زمین نیچے تک 7 زمینوں تک توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دی جائے گی۔ تو شہری حقوق میں افراد کی حفاظت، ان کے مال کی حفاظت، ان کی عزت کی حفاظت، ان اصولوں پر بلدیاتی نظام وجود میں آتا ہے۔ بلدیاتی نظام میں ایک فرد شہری حقوق رکھتا ہے، وہ اس شہر کا، اس ریاست کا معزز شہری ہے، اور شہری وہ ہوتا ہے جس کی ملکیت کی بھی حفاظت ہو، جس کے کاموں کی حفاظت ہو، جس کی جان کی حفاظت ہو، جس کی عزت کی حفاظت ہو۔ یہ بلدیاتی نظام کہلاتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اسی صورت سے پتہ چلا کہ وہ البلد نہیں ہوتا جہاں غلامی کا نظام ہے، جہاں کمزور لوگوں کے حقوق دبائے جاتے ہیں، طاقتوروں کے لیے کیا ہے ساری چیزیں، سارے وسائل ہوں، کمزوروں کے لیے کچھ نہ ہو، تو وہ شہر نہیں ہوتا، وہ ریاست نہیں ہوتی، وہ ملک نہیں ہوتا۔ اور پھر اسی تناظر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث میں جو ابھی خطبے میں تلاوت کی، احب البلاد الی اللہ مساجدها، شہروں میں سب سے محبوب ترین جگہ اللہ کے ہاں وہ ہے جسے مسجد کہا جاتا ہے، کیونکہ مسجد حرام، مسجد حرام کی طرف رخ کر کے ہر مسجد بنتی ہے، اور مسجد حرام جس دن بنی تھی بیت اللہ حرام کے ارد گرد تو بیت اللہ بنا تھا تو من دخلہ کان آمنا، امن کی جگہ ہے، اجتماع کی جگہ ہے، اجتماعی حقوق کی جگہ ہے، وہاں ہر آدمی اپنے ذاتی انفرادی خواہشات کے مطابق بنائے ہوئے لباس سب کے سب اتار کر ہر آدمی 2 کپڑوں کے اندر اس خانہ کعبہ کا ننگے پاؤں طواف کرے گا، ایسے ہی جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر ہے۔ تو اس کی طرف رخ کر کے مسجد بن رہی ہے۔ تو مسجد ایک نظریے کے تحت ہے، وہ البلد الامین کی امانت رکھتی ہے، وہ اس کی نمائندہ ہے، اس کی تعلیم و تربیت کا مرکز ہے، وہ اللہ سے جوڑنے اور اللہ کے اس البلد کو برقرار رکھنے کی ذمہ دار ہے جو ابراہیم اور اسماعیل نے بیت اللہ الحرام کو بنا کر سامنے رکھا تھا۔ تو اس لیے احب البلاد الی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین جگہ مساجدہا، اس شہر کی مسجدیں ہیں۔ مسجد نبوی ہے، مسجد الحرام ہے، مسجد نبوی ہے جو کنٹرول کرتی ہے، وہیں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خزانے کا نظام چلا رہے ہیں، عدالتی نظام چلا رہے ہیں، سیاسی نظام چلا رہے ہیں،
قوانین نافذ ہو رہے ہیں، وہ پارلیمنٹ بھی ہے، وہ عدلیہ بھی ہے، وہ آپ کا بیت المال بھی ہے۔ مسجد نبوی جہاں آج کل کبری ہے، وہ اذان دیتا ہے مؤذن اوپر ممبر کے سامنے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المال تھا، خزانہ یہاں ہوتا تھا۔ اور اس خزانے میں کیا ہوتا تھا؟ جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں خزانہ کیا تھا؟ آپ کی تلواریں تھیں، آپ کا کچھ سامان تھوڑا بہت تھا، یا جو لوگوں میں تقسیم سے بچ جاتا تھا تھوڑا بہت وہ رکھتے تھے، ورنہ تو سب لوگوں میں تقسیم کر دیتے۔ یہ بیت المال تھا۔ تو بیت المال بھی وہی تھا، عدالت بھی وہی تھی، سیاست بھی وہیں سے تھی، لشکروں کا روانگی بھی وہیں سے تھی۔ تو مسجد تو ایک البلد بنانے، المدینہ بنانے، مصر بنانے اور القریہ بسانے کے لیے وجود میں لائی گئی ہے۔ اس لیے جو مسجد ہے وہ اس کا محور ہے۔ اس لیے مسجد چاہے مکہ مکرمہ کی ہو، مسجد الحرام، بیت اللہ الحرام، وہ بھی اس آبادی کے بالکل سینٹر میں، اور مسجد نبوی بھی مدینہ منورہ کے بالکل سینٹر میں۔ اور دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمانوں نے نئے شہر بسائے تو اس کے مرکزی مقام پر مسجد، اور مسجد چونکہ اللہ کا گھر، اللہ کے حکم کے مطابق نظام بنانا ہے، وہ مسجد اتنی طاقتور ہے کہ کسی حکمران کی بھی حکومت مسجد میں نہیں ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے واضح طور پر، فقہا نے واضح طور پر، مسجد پر حکمران کی حکومت نہیں ہوتی، اللہ کے گھر، اللہ کا حکم کا مرکز، اللہ کی حکمرانی کا مرکز۔ اور اللہ نے جو امن و امان، جو معاشی خوشحالی، جو اجتماعیت کا نظام بنایا ہے وہ غالب آئے گا۔ یہ نہیں کہ وہ حکمران اپنی ذاتی خواہشات کے مطابق کام کرنا شروع کر دے، وہ تو شر البلاد میں سے ہو گیا۔ تو مسجد اللہ کے ہاں محبوب ترین جگہ، اور کہا اس ظالم نظام کے تناظر میں کہ اللہ کی مبغوض ترین جگہ بازار ہے۔ اور بازار کی تشریح کرتے ہوئے اس حدیث کی محدثین لکھتے ہیں کہ وہ بازار، وہ سوق جہاں خرید و فروخت، لین دین ہوتے ہوئے دھوکہ ہوتا ہو، فراڈ ہوتا ہو، رشوت لی جاتی ہو، ملاوٹ ہوتی ہو، بددیانتی ہوتی ہو، مظلوموں پر ظلم کیا جاتا ہو، ناپ تول میں کمی ہو، وہ سوق، اسواقها، وہ بازار جو مسجد کے نظام کے تابع ہے، اس میں تو یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی۔ نہ ناپ تول میں کمی ہوگی، نہ رشوت ہوگی، نہ ملاوٹ ہوگی، نہ دھوکہ ہوگا، نہ فراڈ ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے نکلے، بازار میں پہنچے، ڈھیر لگا ہوا ہے گندم کا، اوپر سے بڑی خوبصورت عمدہ ترین ڈھیر ہے گندم کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر ہاتھ داخل کیا، داخل کر کے باہر نکالا تو پانی والی گندم خراب۔ انہوں نے یہ کیا ہے؟ مسجد چیک کر رہی ہے نا کہ بھائی بازار میں لوگ خرید و فروخت کیسی کر رہے ہیں۔ عمر فاروق ہیں، بازار کا چکر لگاتے ہیں، اسی لیے قاضیوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ بازاروں کا چکر لگائیں اور دیکھیں کہ صورتحال کیا ہو رہی ہے۔ تو جو اسواق مسجد کے نظام، اس کے فکر، اس کے امن اور اس کی معاشی خوشحالی کے نظریے کے تابع ہیں، وہ تو مسجد کے تابع ہونے کی وجہ سے ٹھیک ہے۔ اور جو نہیں ہے، اور جس مسجد پر اسواق اور بازاروں کا قبضہ ہو جائے، بازاری لوگوں کا قبضہ ہو جائے، بازار میں لوٹ کھسوٹ کرنے والے، رشوت لینے والے، دھوکہ دینے والے، کم تولنے والے، کم ناپنے والے سورے چودھری اکٹھے ہو جائیں اور وہ آ کر مسجد میں دھما چوکڑی مچائیں، انجمن تاجران، اسی طرح جاگیردار، وڈیرا، طاقتور، ابو جہل، وہ اگر مسجد پر مسلط ہو جائے تو جو ان کے بازار میں اللہ کی غضب کی کام ہے وہ مسجد میں بھی اسی طرح غضب ہے نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر زمانے میں مساجد ہوں گی، بڑی بڑی مسجدیں ہوں گی،
مساجدہم عامرۃ، مسجدیں آباد ہوں گی لیکن وہی خراب من الہدیٰ، وہ ہدایت سے خالی ہوں گی، خرابے کا مرکز ہوں گی۔ کیوں؟ کہ بازار کے تابع مسجد ہو گئی۔ بازاری آدمی نے چندہ دینا ہے، بازاری آدمی نے مسجد چلانی ہے۔ جو دکان پر بیٹھ کر لوٹ مار کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، غبن فاحش کے ساتھ کاروبار کرتا ہے، روپے کی چیز 100 روپے میں بیچتا ہے، غبن فاحش ہے۔ وہ زمین والا لینڈ لارڈ جو زمین بیچتا ہے، لینڈ مافیا جو اونے پونے داموں غریبوں سے کیا ہے زمین خرید لیتا ہے اور اربوں خربوں میں اسے بیچتا ہے۔ اب مسجد وہ بناتا ہے، بڑی لش پش کرتی ہوئی مسجد ہوتی ہے، وہ مسجد تو اسواق کے تابع، بازار کے تابع، مارکیٹ کے تابع، ظالم کے تابع۔ اس مسجد کی آواز کہاں سے نکلے گی؟ اس کی آواز تو ختم ہوگی جی۔ اس مسجد کی بات نہیں ہو رہی۔ اب یہ جی چونکہ مسجدیں اللہ کو بڑی محبوب ہیں تو سارے سرمایہ دار مل کر مسجدیں بنانا شروع کر دیں، مدرسے بنانا شروع کر دیں، خانقاہیں بنانا شروع کر دیں، اور کہے کہ جی یہ تو بس محبوب ترین جگہ بنا لی، اور آ کر لوٹ مار کر کے آ کے 5 وقت وہاں بیٹھ کر 2-4 تسبیحیں گھما لیں اور کہیں کہ جی بس احب البلاد میں آ کر بیٹھ گئے 5 وقت میں۔ نہیں، مسجد کے اندر آنے کا مطلب یہ ہے کہ مسجد جس طرح کا شہری نظام بنانا چاہتی ہے وہ شہری نظام وجود میں ہے، امن کا، معاشی خوشحالی کا، یتیم و مسکین کے حقوق کا، انسانیت کی ضرورت کا، تو پھر تو وہ احب البلاد الی اللہ ہے۔ اور اگر ایسا نہیں تو پھر بازار کے تابع مسجد تو ابغض البلاد ہے، وہ تو مبغوض ترین جگہ ہے جی، کیونکہ بازار کے تابع ہے۔ بازار میں جب غضب ہے، اللہ بہت غضبناک ہوتا ہے جب کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا حق چھینتا ہے، کسی دوسرے انسان کو بد امنی میں مبتلا کرتا ہے، اس کو غلامی کے اندر مسلط کرتا ہے۔ تو مسلمانوں کے غلبے کے 1200 سالہ دور میں دنیا بھر میں آپ نظر دوڑائیں، وہ شہر بسائے، وہ ریاستیں بنائیں، وہ ممالک بنائے جو امن اور معاشی خوشحالی کا نمائندہ تھے۔ جب سے یہ 300 سال سے لعنت کا نظام برطانوی سامراج نے، ایسٹ انڈیا کمپنی نے بالخصوص ہندوستان اور ہندوستان پر تسلط کے نتیجے میں پوری دنیا میں نوآبادیاتی نظام، شہری نظام تلپٹ کر دیا، بلدیت ختم کر دی۔ اس کی بدترین مثال دیکھیے کہ اس ہندوستان میں جو بلدیاتی نظام بنایا، جو صوبائی نظم و نسق قائم کیا، جو پورے ہندوستان کے تمام صوبوں اور ریاستوں کی مرکزی حکومت اور سسٹم بنایا، اس کی اساس نہ البلد پر ہے، نہ مصر پر ہے، نہ المدینہ پر ہے، نہ القریہ پر ہے جو قرآن نے بیان کیا۔ اس کے بالکل علی الرغم غلامی کی اساس پر نوآبادیاتی فیصلوں کے تحت عدالت، سیاست، معیشت، سسٹم پورا کا پورا بنا، جس میں طاقتور سب کچھ۔ آج ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے نام اسلامی نہیں رکھا، ملک کا نام بھی اسلامی رکھا ہے، اپنا نام بھی اسلامی رکھا ہے، اپنے شہروں کے نام بھی ہم اسلام کے نام پر رکھتے ہیں۔ کوئی ہندو نام ہو یا انگریز نام ہو تو اس کو اسلامی نام سے بدل لیں، تو نام اسلامی بنانے کی بڑی بات ہے۔ تو لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام کا صرف نام باقی رہے گا۔ لائل پور کی جگہ پہ فیصل آباد، کرشن نگر کی جگہ پہ اسلام نگر، اور فلانے کی جگہ پر فلانا اسلامہ پورہ اور اسلام آباد اور فلانے کیا کیا نام رکھ دیے۔ تو نام رکھنے سے کیا ہوگا؟ کام کیا ہے؟ ان 75 سالوں میں وہ نوآبادیاتی دور کا غلامی کا نظام ہے جو مکہ میں ابو جہل نے قائم کر رکھا، جو برطانوی سامراج نے 200 سال یہاں قائم کیے رکھا۔ آج مسئلہ اسلام کے نام، اسلام کے عنوان کا نہیں، آج مسئلہ ان تعلیمات کا ہے جس کی اساس پر قرآن نے البلد الامین بسایا تھا۔ مکہ مکرمہ جنہوں نے ابراہیم اور اسماعیل نے بنایا تھا، اس کی اساس پر نظام ہے یا نہیں؟
آج کا پورا سسٹم نو آبادیاتی دور کی اساس پر بنا ہوا ہے۔ جب تک اس خطے کا بسنے والا غلامی کے اس نظام کی اس گہرائی کو نہیں سمجھ سکتا، وہ کبھی بھی ذلت سے نہیں نکل سکتا، غلامی سے نہیں نکل سکتا۔ اس کی گردن جکڑی ہوئی ہے، کیونکہ گردن کو تو فک و رقابہ ہوا ہی نہیں، گردن تو آزاد ہی نہیں ہوئی، وہ تو یتیم ہے، وہ تو مسکین ہے، وہ تو ذا مسغبہ ہے، ذا متربہ ہے، مٹی میں ملا ہوا ہے، اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں، اس کے تو کوئی شہری حقوق نہیں ہے۔ مار دو، قتل کر دو، اڑا دو، جی فائرنگ کر کے کہیں بھی۔ یہ حکومتیں ایسی ظالم کہ انسانوں کو مارتے ہوئے بھی کوئی شرم اور حیا نہیں ہے۔ پولیس ایسی گسٹاپو جو تباہی یا بربادی اتارنے کے لیے بندے مارنا اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، چاہے جعلی مقابلے کے ذریعے سے ہو، کسی ریلی میں ہو، کسی ادارے پر حملے کی صورت میں ہو، کسی بھی طریقے سے بندے مار دو، کیونکہ اس بندے کا کوئی حق، شہری حق نہیں ہے۔ شہری حقوق نہ ہونے کی سب سے بڑی مثال یہ کہ اس پچھلے 350 سال سے آپ کی ملکیت محفوظ نہیں ہے۔ طاقتور قبضہ کر لے تو عدالتوں میں مقدمے لڑتے رہو بس۔ بھائی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ شہری ہے اور اس کے پاس ڈاکومنٹ ہے، آپ کے اس کی ملکیت ہے، تو اس کی ملکیت کا تحفظ کرنا کس کا کام ہے؟ عدالت جانے کا کیا مطلب ہے؟ یا تو اپنے ڈاکومنٹ کی خود تردید کرو، جی ہاں کوئی جھگڑے کی بات ہے، دو آدمیوں میں کوئی معاملہ ہے تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن عدالت میں بھی کیا مسئلہ ہے؟ حل کرو اسے۔ عدالتی نظام جو دیوانی مقدموں میں دیوانہ بنا دیتا ہے، شہری حقوق ہی نہیں ہے، انتظامی افسر کے سامنے گر گراتا رہتا ہے، شہری حقوق سے محروم ایک ملک کا فرد غلام ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ صاحب دفتروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ دھکے کھاتے باہر پھر رہے ہیں، بس جی وہاں عیاشی ہو رہی ہے۔ جج صاحب اپنے چیمبر میں ہیں اور جناب باہر عیاشی ہو رہی، وکیل صاحب اپنے چیمبر میں ہے، سائل بیچارہ دھکے کھاتا پھرتا، منتیں کرتا پھر اللہ کیس لڑ لو، جی مولوی صاحب پیر صاحب اپنی عیاشیوں میں ہے، مرید بیچارے نذرانے لے لے کر دھکے کھاتے پھر رہے ہیں۔ یہ غلامی کا نظام ہے، یہ غلامی کا طریقہ کار ہے۔ یعنی مذہب کا نمائندہ جسے انسان دوست ہونا چاہیے، جسے اس غریب کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، جس نے امن و امان اور شہری حقوق پر گفتگو کرنی تھی، وہ لچھے دار تقریریں سنا کر چندہ وصول کرنا چاہتا ہے، نذرانہ وصول کرنا چاہتا ہے۔ بس اس کی مسجد کو چندہ مل جائے، اس کے مدرسے کو چندہ مل جائے، ملا کی دوڑ اس مسجد تک جس مسجد میں زیادہ چندہ آتا ہے۔ باقاعدہ وہ مسجدیں پگڑی پر چڑھتی ہیں، جو ڈیفینس میں ہو، کوئی بیریا ٹاؤن میں ہو، کوئی جناب پوش علاقوں میں ہو۔ مولوی اگر کوئی چھوڑ کر جاتا ہے دوسرے مولوی کو، پگڑی وصول کر کے جاتا ہے کہ یہاں تو آمدن کافی ہے، لفافے بڑے ملتے ہیں، اس لیے کیا ہے اس کا ریٹ بھی زیادہ ہے۔ تو سرمایہ پرستی نے یہاں تک تباہ و برباد کر دیا کہ جو قرآن پڑھنے والا ہے وہ بھی حلق سے اوپر قرآن پڑھ کر پیسہ وصول کرنا چاہتا ہے۔ اچھا قاری پڑھے گا، ویلیں شروع ہو جاتی ہیں، اور پہلے سے طے کرتا ہے کہ اتنے پیسے تو میرے فکس ہیں، ویلیں میری اپنی ہیں، تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ نعتیں پڑھیں گے تو پہلے کرائے پہ، ٹھیکے پہ، جی محرم آ جائے یا ربیع الاول آ جائے، پہلے لاکھوں میں بکنگ ہوتی ہے، اور پھر جب نعتیں پڑھیں گے تو پھر کیا ہے؟ تو جو لوٹ مار کا کام یہاں کی بیوروکریسی، یہاں کی عدلیہ، یہاں کی سیاستدان، یہاں کے لیڈر، یہاں کے رہنما وہی کام پیر بھی کرے، وہی قاری کرے، وہی نعت خوان کرے، تو کیا فرق ہے؟ کیسا قرآن پڑھا ہے؟ قرآن تو شعور دیتا ہے البلد کا، اور وہ البلد جو الامین ہو، امن والا، وہ البلد جو یتیموں مسکینوں کے حقوق اور پسے ہوئے طبقات کے لیے آواز بلند کرے، ان کے حقوق کا تحفظ۔ آج یہ بات ہمیں سمجھنا لازمی اور ضروری ہے کہ قرآن کے نقطۂ نظر سے ایک مسلمان، ایک انسان کے شہری حقوق کون سے ہیں جن کے تحفظ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا، وہ شہری حقوق ہیں یا نہیں، وہ آبادیات ہیں یا نو آبادیات ہیں، وہ کالونی ہے کسی کی، کسی کے تابع ہے،
اس کی ڈکٹیشن پر چل رہی ہیں۔ یہ شعور پیدا کرنا آج کے دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ قرآن کو صحیح طور پر ایسے ہی سمجھا جا سکتا ہے، قرآن کی اس سے بڑھ کر وضاحت اور کیا ہو سکتی ہے کہ جب القریہ پر بحث کی تو اس کی تفصیلات بیان کی، مصر پر بحث کی تو اس کی حقیقت بیان کی، المدینہ پر بحث کی تو اس کی حقیقت بیان کی، البلد کو بیان کیا تو اس کے بنیادی امور واضح کر دیے۔ تو اس سے بڑھ کر قرآن کھل کر اور کیا بیان کرے؟ جب عقلیں معوف ہو جائیں، عیاشیوں میں مبتلا ہو جائیں اور مفاد پرستی پیدا ہو جائے، غلامانہ سوچ پیدا ہو جائے، تو وہاں اس گردن کو آزاد کرانے کے لیے، غلامی کی زنجیریں توڑنے کے لیے عقل و شعور اور قرآنی پیغام کا منتقل کرنا ایک دوسرے تک، یہ ایک فریضہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کا صحیح شعور حاصل کرنے اور اس کے مطابق اپنی اجتماعی جدوجہد کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔